نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو دیکھا، وہ کھیل رہے تھے، ان کے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے تھے۔ ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اداس اور خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس رک گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ بچہ رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں ہے جو مجھے اچھے کپڑے خرید کر دیتا اور میری امی مجھے نہلا کر صاف کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں پر اداس اور پریشان بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کیا، حمیرہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اس بچے کو نہلا دیا گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے کے ساتھ اس بچے کے تہبند کی طرح بنا دیا گیا اور دوسرے ٹکڑے کے ساتھ اس بچے کے بدن کو لپیٹ دیا گیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب بچہ وہ تیار ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو ارشاد فرمایا کہ آج تم مسجد میں پیدل چل کر نہیں جاؤ گے بلکہ نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر تم جاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے نبوت والے کندھوں پر سوار کر کے اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لے آئے جس گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا تو بچے رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے کندھے پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس شخص کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ کریم اس شخص کے نامہ اعمال میں اس بال کے برابر اتنے نیکیاں لکھ دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں تو کل قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حق سچ کہنے کی اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔